واقعی پھنس چکے ہیں اور فیول ختم ہو رہا ہے۔ الفاظ تھے ایئر انڈیا فلائٹ 101 کے پائلٹ کے۔ ایک ایسی پرواز جو نئی دہلی سے روانہ ہوئی مگر نیو یارک پہنچتے پہنچتے ایک خوفناک بحران میں پھنس گئی۔ یہ کہانی ہے ایک معجزے کی جہاں 357 جانیں ایک ایک لمحے کی محتاج تھیں۔ 11 ستمبر 2018 نیو یارک۔ ایئر انڈیا 101 کی پرواز 14 گھنٹے کی تھکن کے بعد JFK ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اچانک جہاز کے آلات نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ ہم واقعی پھنس چکے تھے اور ہمارے پاس فیول بالکل ختم ہو رہا تھا۔ ایک طویل اور 14 گھنٹے کی پرواز کے بعد ایئر انڈیا کی فلائٹ 101 میں جان ایف کینیڈی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کی دوسری کوشش کر رہے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جہاز کے اہم آلات نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ پائلٹس نے لینڈنگ سسٹم ILS بھی کھو دیا تھا، وہی نظام جو خراب موسم میں رن وے تک جہاز کی رہنمائی کرتا ہے۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور بادل ہر طرف چھائے ہوئے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ پائلٹس اندھیرے میں اڑ رہے تھے۔ رن وے نظر آنا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ فیول کم ہو رہا تھا اور اب اس جہاز میں موجود 357 جانیں زندگی کا انحصار ان چند لمحوں پر تھا جو یہ طیارہ اب گزارنے والا تھا۔ آئیے جانتے ہیں کہ پھر کیا ہوا۔ یہ ایئر انڈیا فلائٹ 101 کی کہانی ہے۔ نئی دہلی اندرا گاندھی ایئرپورٹ۔ ایک رات دہلی سے نیو یارک جانے والی 342 مسافر اور 15 عملے کے افراد فلائٹ کے لیے تیار تھے۔ یہ ایئر انڈیا کی فلیگ شپ پرواز تھی جو قطبی راستے سے ہوتی ہوئی پاکستان، روس، فن لینڈ، گرین لینڈ، کینیڈا سے گزرتے ہوئے امریکہ میں داخل ہوتی ہے۔ اس فلائٹ کے لیے استعمال کیا گیا طیارہ بوئنگ 300 ER 777 ایک طاقتور جیٹ ہے جو 2 انجنز GE90 سے لیس ہے۔ پرواز کے لیے 4 پائلٹس مقرر کیے گئے تھے، 2 مرکزی اور 2 بیک اپ۔ جہاز کے کیپٹن تھے 49 سالہ کیپٹن رستم، اور جو اس طیارے پر 3500 گھنٹے کی فلائٹ کا تجربہ رکھتے تھے، اور ان کے ساتھ 3 مزید پائلٹس بھی موجود تھے۔ ان کو پہلا جھٹکا کب لگا؟ فلائٹ کے آغاز میں ہی معلوم ہوا کہ جہاز کا APU یعنی معاون توانائی کا نظام کام نہیں کر رہا۔ اگرچہ یہ نظام لینڈنگ یا پرواز کے لیے لازمی نہیں ہوتا، مگر یہ ایک پہلا اشارہ تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ پائلٹس نے سوچا کوئی بات نہیں، غیر اہم مسئلہ ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ 40 منٹ کے بعد پاکستانی فضائی حدود میں ایک اور وارننگ ان کو ملتی ہے۔ ریڈیو الٹیمیٹر فیل ہو چکا ہے، یعنی وہ آلہ جو زمین سے بلندی ناپتا ہے وہ ناکارہ ہو چکا ہے۔ 3 میں سے 2 خراب ہو چکے تھے، صرف ایک باقی بچا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا وہ ایک بچا ہوا آلہ صحیح کام کر رہا ہے؟ پرواز ابھی 10 گھنٹے باقی تھی جب اگلا مسئلہ آیا۔ ان کو تیسرا جھٹکا تب لگا جب ان کو یہ پتہ چلا کہ TCAS بھی فیل ہو چکا تھا۔ یہ وہ نظام ہوتا ہے جو فضا میں دوسرے جہازوں کی موجودگی کا پتہ دیتا ہے، جیسے TCAS، اور ان کے ایکسیڈنٹ وغیرہ سے بچاتا ہے۔ ایک بار پھر سے یہ مسئلہ اس وقت اتنا بڑا ان کو نہیں لگ رہا تھا، لیکن 3 مختلف نظاموں کا ایک ہی وقت میں بند ہو جانا اب تشویشناک بات تھی۔ پائلٹس کو شک ہونے لگا تھا کہ شاید طیارے میں کوئی گڑبڑ ہے، یعنی کوئی اندرونی خرابی ہو سکتی ہے۔ نیو یارک کی فضاؤں میں صبح 6 بجے۔ موسم بہت خراب تھا، بادل گھنے تھے، بارش جاری تھی اور جہاز نے لینڈنگ کی کوشش کی مگر ILS نے کام نہیں کیا۔ پائلٹس نے GPS کا سہارا لے کر LNAV اور VNAV طریقہ اپنایا، لیکن جیسے ہی لینڈنگ گیئر نیچے کیا، کاکپٹ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ لینڈنگ گیئر نیچے نہیں ہے۔ کافی دباؤ کے بعد پتہ چلا کہ یہ بھی ایک چھوٹا الارم تھا، لیکن اس سے پائلٹس کی توجہ ہٹ گئی تھی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ لینڈنگ ناکام ہو گئی اور جہاز کو دوبارہ اوپر لے جانا پڑا۔ اب فیول خطرناک حد تک کم ہو چکا تھا۔ دوسری کوشش سے پہلے پائلٹس نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے کہا کہ وہ کچھ دیر کے لیے ہمیں وقت دیں، ہم تیار نہیں ہیں۔ ان کے پاس متبادل ایئرپورٹ تھے، نیو یارک، اسٹیورڈ، لیکن وہاں بھی موسم بہت خراب تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ صرف اس وقت لینڈ کر سکتے ہیں جب بادل زمین سے کم از کم 600 فٹ کی بلندی پر ہوں تاکہ رن وے دکھائی دے، لیکن JFK، نیو یارک اور باقی ایئرپورٹس پر بادل صرف 200 اور 400 فٹ کی بلندی پر تھے۔ فیول ختم ہو رہا تھا، فیصلہ کرنا تھا، اور وہ بھی ابھی۔ نیو یارک میں بادلوں کی اونچائی 400 فٹ تک بہتر ہوئی تو یہ بھی خطرناک تھا، لیکن یہی ان کا آخری موقع تھا۔ پائلٹس نے فیصلہ کیا کہ نیو یارک پر لینڈ کرتے ہیں۔
पायलट्स ने न्यूयॉर्क पर एक मुश्किल लेकिन महफूज लैंडिंग कर ली। जहाज का फ्यूल अब खत्म होने के करीब था। अगर वो चंद मिनट और परवाज करते तो नतीजा कुछ और ही होता। 157 जानें बच गईं, लेकिन सिर्फ पायलट्स की महारत और फैसले की वजह से। सही और मुनासिब फैसला ना किया होता तो इसका नतीजा कुछ और निकल सकता था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।